بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرتے رہو اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل یعنی آخرت کے لیے کیا سامان بھیجا ہے، اور ہم پھر کہتے ہیں کہ اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ تمہارے سب اعمال سے خبردار ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین وعلى آلہ واصحابہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الى یوم الدین۔ قابل صد احترام حضرات شائقین و شائقات سچا پیغام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کی محفل میراث النبی کے نورانی پروگرام میں آپ کا استقبال ہے۔ اہلا و سہلا مرحبا۔ ہم آپ تمام حضرات و مستورات کا خیر مقدم۔ محترم حضرات و خواتین، تعلیم کا آغاز ہو رہا ہے۔ سب سے پہلے آداب تعلیم کا لحاظ کرتے ہوئے تعلیم کی طرف متوجہ ہو جائیں۔ پورے دھیان سے سننا، عمل کی نیت سے سننا اور تبلیغ کی نیت سے سننا، یعنی سنی ہوئی باتیں دوسروں تک پہنچانے کے جذبے سے سننا۔ چند خاص آداب تعلیم ہیں، امید ہے کہ آپ حضرات ان آداب کا ضرور خیال رکھیں گے۔ جزاکم اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طیبة وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ۔ واجب الاحترام عزیزان گرامی، آپ کے سامنے قرآن کریم فرقان مجید کی ایک آیت تلاوت کی گئی۔ قرآن کریم کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو بھی نیک عمل کرے گا، مرد ہو یا عورت، ایمان کی حالت میں، تو ہم اس کی دنیاوی زندگی کو پاکیزہ کر دیں گے اور آخرت میں اسے بہت سا اجر ملے گا۔ عزیزان گرامی، پہلے دنیا میں پاکیزہ زندگی کا وعدہ ہے اور پھر آخرت میں بہت سا اجر ملنے کا وعدہ ہے۔ جو لوگ یہ کہتے ہیں کہ دین پر چلیں گے تو آخرت میں ملے گا، یہ بات صحیح نہیں۔ دین پر چلیں گے تو ہماری دنیا بھی بنے گی اور آخرت بھی بن جائے گی۔ حضرت مولانا انور شاہ کشمیری رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے پوچھا کہ حضرت، اسلام اور ایمان میں کیا فرق ہے؟ ہم جو کہتے ہیں نا ہم مسلمان ہیں اور کبھی کہتے ہیں کہ ہم مومن ہیں، تو پوچھا اسلام اور ایمان میں، مسلمان اور مومن میں کیا فرق ہے؟ فرمایا جو زبان سے اعضاء پر قادر ہو وہ اسلام ہے، اور جو اعضاء سے رگ رگ پر دل میں اتر جائے وہ ایمان ہے۔ یہی وجہ ہے کہ جب کچھ دیہاتیوں نے کلمہ پڑھا تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور کہا کہ ہم ایمان لے آئے، تو ان سے کہا گیا لم تؤمنوا، تم ایمان نہیں لے آئے۔ وَلَمَّا يَدْخُلِ الْإِيمَانُ فِي قُلُوبِكُمْ، اس لیے کہ ایمان تمہارے دل کی گہرائیوں میں رچا بسا نہیں ہے، اس لیے کہ تم نے زبان سے کلمہ پڑھا۔ اقبال نے کہا تھا زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل، زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ تو کیا حاصل،
دل و نگاہ جو مسلمان نہیں تو کچھ بھی نہیں۔ زبان سے کلمہ پڑھ لیا، دل سے کلمہ نہیں پڑھا تو فرمایا اس کا کوئی فائدہ نہیں۔ ایمان جب دل میں اتر جاتا ہے تو پھر انسان اللہ تعالیٰ کی نافرمانی نہیں کرتا، پھر آنکھ مسلمان ہو جاتی ہے، کان مسلمان ہو جاتے ہیں، ناک مسلمان ہو جاتی ہے، ہاتھ مسلمان ہو جاتا ہے، خیالات مسلمان ہو جاتے ہیں۔ آپ اعتراض کر سکتے ہیں کہ ناک کیسے مسلمان ہو جاتی ہے؟ حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کے زمانے میں بیت المال میں مال غنیمت میں مشک آ گیا۔ آپ کی بیوی نے کہا یہ مشک میں تقسیم کروں گی۔ آپ نے کہا تم تقسیم نہیں کرو گی۔ وہ کہنے لگی آپ کو مجھ پر یقین نہیں ہے؟ میں بالکل انصاف کے ساتھ تقسیم کروں گی، کوئی خیانت نہیں کروں گی۔ آپ نے فرمایا جب تم مشک تقسیم کرو گی، تقسیم کرتے وقت تمہارے ہاتھوں پر مشک لگے گی، تمہارے نتنے پر مشک لگے گی، خوشبو ناک میں جائے گی، یہ بھی خیانت ہے۔ اس لیے خود تقسیم کیا اور ناک پر رومال باندھ کر تقسیم کیا کہ مسلمانوں کے مال غنیمت کی مشک کی خوشبو بھی عمر کی ناک میں نہ جائے۔ اس کو کہتے ہیں مسلمان کی ناک کا مسلمان ہونا۔ حضرت جریر ابن عبداللہ رضی اللہ عنہ ایک صحابی ہیں، سرخ سفید ہیں، اتنے خوبصورت کہ عورتیں دیکھ کر فتنے میں پڑ جائیں، اتنے خوبصورت کہ آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جریر تو پہلے مسلمان ہو جاتا تو حضرت جبریل علیہ السلام میرے پاس دہیا کلبی کی شکل میں نہیں تیری شکل میں آتا۔ اتنے خوبصورت تھے، جب راستے سے گزرتے تو نقاب اوڑھ کر گزرتے۔ کسی نے کہا کہ حضرت نقاب اور پردہ تو عورتوں کے لیے ہے، آپ تو مرد ہیں۔ فرمایا اللہ نے سرخ اور سفید بنایا ہے، خوبصورت بنایا ہے، حسن دیا ہے۔ خط اونچا تھا، مدینے کے گھر اور اس کی دیواریں چھوٹی ہیں، میں گزرتا ہوں، عورتوں کی نظر مجھ پر پڑ جاتی ہے، عورتیں فتنے میں مبتلا ہو جائیں گی۔ اس لیے عورتوں کو فتنے سے بچانے کے لیے حضرت جریر منہ چھپا کر گزرا کرتے تھے۔ اس کو کہتے ہیں آنکھ کا مسلمان ہونا۔ حضرت ابو الحسن خرقانی رحمۃ اللہ علیہ اللہ کے ولی ہیں، اللہ کو حاضر ناظر بنا کر کہا اے اللہ 70 پر 3 سال گزر گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہیں دی۔ یہ چیلنج کرنا بہت مشکل کام ہے، ہم ایک دن کا چیلنج نہیں کر سکتے، کوئی دن ہمیں یاد نہیں کہ گناہ کے بغیر گزرا ہو، کوئی رات ہمیں یاد نہیں کہ اللہ کی محبت میں روئے ہوں۔ آنکھ ہے تو میلی، کان ہے تو میوزک کی پیپ سے بھرے ہوئے ہیں، زبان ہے تو جھوٹ بولنے کی مشین، ہاتھ ہے تو اسے تکبر کی بو آئے، گردن اکڑ چکی، پاؤں گناہوں کے اڈوں کی طرف جانے کے عادی بن چکے۔ ہم نام کے مسلمان ہیں تو ان کا دل مسلمان تھا۔ اللہ کو گواہ بنا کر کہا اے اللہ 70 پر 3 سال ہو گئے، اس دل میں تیرے سوا کسی کو جگہ نہیں دی۔ کیا آج ہم اس طرح کا چیلنج کر سکتے ہیں؟ محترم ناظرین کرام، اس دینی اور ایمانی بیان کو سننے کے دوران ہی اس کو لائک کر دیجئے اور شیئر بھی کر دیجئے تاکہ دوسرے بھی اس سے فائدہ اٹھا سکیں۔ اللہ آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ 50 پر 4 حج کیے اور وہ بھی پیدل کیے۔ حدیث میں ان کے 4000 استاذ اور 4000 استاذوں سے حدیث کا علم حاصل کیا۔ ان کے ایک استاذ ہیں، وہ 500 صحابہ کے شاگرد ہیں۔ چاروں اماموں میں امام ابو حنیفہ وہ امام ہیں جو تابعی ہیں جنہوں نے پہلی حدیث صحابی کے حلقے درس میں بیٹھ کر حاصل کی ہے۔ 40 سال تک عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھی ہے۔ 90,000 مسائل کا قرآن سے استخراج کرتے ہیں۔ وہ 2 رکعت نفل نماز میں پورا قرآن پڑھ دیتے ہیں۔ رمضان میں 60 پر 3 قرآن پڑھتے ہیں اور پھر ملتزم سے سینہ لپٹ کر
دعا مانگی تو کیا مانگی؟ ما عبدناک حق عبادتک ما عرفناک حق معرفتک، تیری عبادت کا حق ادا نہیں کر سکا، تیری معرفت کا حق ادا نہیں کر سکا۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا مقام۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا ہر شاگرد علم سے بھرا ہوا برتن ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے لقب دیا ابن ام عبد کا بیٹا، امام الفقہا، فقہا کا امام۔ عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ ایک دن مسواک توڑنے کے لیے کسی درخت پر چڑھ گئے۔ ان کی پنڈلیاں بہت باریک تھیں، ہوا کی وجہ سے کپڑا اڑ گیا تو ان کی پنڈلیاں نظر آ گئیں تو صحابہ دیکھ کر ہنسنے لگے کہ کتنی باریک پنڈلیاں ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عجیب جملہ ارشاد فرمایا کہ ابن مسعود کی پنڈلیوں کو دیکھ کر ہنسنے والوں، رب کعبہ کی قسم، اگر قیامت کے دن ترازو کے ایک پلڑے میں پہاڑ کو رکھ دیا جائے اور دوسرے پلڑے میں حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کی پنڈلیوں کو رکھ دیا جائے تو ابن مسعود کی پنڈلیاں بھاری ہو جائیں گی۔ اللہ تعالیٰ کی نظر میں ان کا اتنا مقام ہے۔ معزز شائقین و شائقات سچا پیغام، آپ کو اندازہ لگ گیا ہوگا کہ یہ مضمون کتنا اہم ہے اور کس قدر فائدہ مند ہے۔ کم سے کم درجے میں سوشل میڈیا کے ذریعے سے بھی ہم اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں گے تو دعوت کے فریضے کی کوششوں میں ہم بھی اپنا کچھ حصہ ڈالنے والے بن سکتے ہیں۔ لہٰذا زیادہ سے زیادہ اس کو عام کریں تاکہ پوری دنیا کے ہندوؤں کی غلط فہمی دور ہو جائے اور انہیں یہ زمینی حقیقت معلوم ہو جائے اور وہ اپنے اصل مذہبی لیڈر پیغمبر آخر الزماں حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ماننے پر مجبور ہو جائیں اور کلمہ پڑھ کر آپ کے ساتھ ساتھ وہ بھی جنت میں جانے والے بن جائیں۔